بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، جادو کیا ہے اور کیسے انسان پر اس کا اثر ہوتا ہے؟ جادو کی کیا علامات ہیں؟ ناظرین، جادو برحق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے دشمنوں نے جادو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں؟ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور کیسے کیا؟ پھر اس جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کلمات پڑھے؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی مفید معلومات ملتی رہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل روٹین سے کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے نماز کی امامت اور دیگر مسائل کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سا درد محسوس کرنے لگے اور وہ درد آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ بھی کمزور پڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھی کم ہوتا چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی بھی کافی متاثر معلوم ہوتی تھی، اور جب یہ کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تکلیف میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف تقریباً 1 سال تک جاری رہی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دنوں جسمانی درد میں شدت ہوتی تو آپ بڑی خوشی سے صحت یابی کی دعائیں مانگتے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہی کیوں گیا اور کس نے کیا، اور اس کے بعد اس جادو کا توڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ تو آپ کو بتاؤں، اس زمانے میں لبید بن عاصم اور اس کا خاندان کالے جادو اور دوسرے سحرکاری کاموں میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر چکا تھا۔ اور ناظرین، لبید بن عاصم اسلام کا دشمن اور منافق تھا، اور منافق ہونے کے ناطے مدینے کے جتنے بھی مشرکین تھے ان سے اس کے بہت ہی اچھے مراسم تھے۔ مشرکین مکہ جانتے تھے کہ لبید بن عاصم اسلام کا دشمن ہے اور منافق ہے، تو سارے مشرکین مکہ مل کر لبید بن عاصم کے پاس بیٹھے اور من گھڑت افسانے سنانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے بہت سے جادوگروں سے کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے ختم کیا جا سکے، لیکن ان تمام کا جادو کسی قدر اثر انداز نہیں ہوا اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ کی بڑی شہرت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے جادو کریں کہ نعوذ باللہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اور پھر مشرکین مکہ نے لبید بن عاصم کے ہاتھ اشرفیوں کا ایک تھیلا دیا، جس کو دیکھ کر لبید بن عاصم نے فوراً ہاں کر دی۔ اب سنیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا کیسے گیا۔ یہ بات بہت غور سے سنیے گا اور آپ بھی ان چیزوں میں احتیاط برتیے گا۔ انہی دنوں میں ایک سادہ مزاج یہودی لڑکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ لبید بن عاصم نے بڑی ہی مکاری اور چالاکی کے ساتھ اس یہودی لڑکے سے تعلقات کو بحال کر لیا۔ لبید بن عاصم نے بڑی ہی چالاکی سے اس یہودی لڑکے کو استعمال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کچھ بال بھی حاصل کر لیے تھے۔ اب ان دونوں چیزوں پر جادو کا عمل کر دیا گیا تھا، جس میں لبید کی جادوگر بہنوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ اب جادو شدہ کنگھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو کھجور کے ایک نرگوشے میں لپیٹ دیا گیا۔ اب ان تمام چیزوں کو جادو کے ایک خاص عمل سے زوران میں واقع ایک ویران کنویں کی تہہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں ایک بڑے سے پتھر کے نیچے چھپا کر رکھ دی گئیں۔ اب جادو شدہ سامان کے علاوہ 2 اور اشیاء بھی اس کنویں میں رکھ دی گئی تھی۔ نمبر 1، جادو شدہ رسی کا ایک ٹکڑا جس پر 11 گرہیں باندھی گئی تھی، اور دوسری چیز جو انہوں نے کنویں میں رکھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مومی پتلا تھا جس میں باریک سوئیاں جا بجا چھپو دی گئی تھی۔ اب یہ سارا عمل
لبید بن عاصم اور اس کی بہنوں کی طرف سے کر دیا گیا، اور اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مرتب ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ کو بتاؤں، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی چالوں سے آگاہ کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لبید بن عاصم اور اس کی بہنوں کے جادو کا توڑ بھی بتا دیا۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے 5 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت کو اس کنویں کی طرف روانہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر پہنچ گئے۔ اس کنویں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی مہندی کے پتوں کی طرح زرد ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا سارا پانی باہر نکلوا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں میں پتھر کے نیچے سے اپنی کنگھی مبارک اور سر کے بال بھی مل گئے۔ اور دوستو، اسی کنویں سے آپ کو 11 گرہوں والی رسی بھی مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موم کا پتلا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا۔ اب جبکہ سب کچھ مل گیا تھا تو آپ کو اس کا توڑ بھی بتایا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سورتوں کی تلاوت کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فلق اور سورت ناس کی تلاوت کرنا شروع کی۔ اب ان دونوں سورتوں کے آیات کی مجموعی تعداد 11 بنتی ہے۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت کرتے، وہ 11 گرہیں جو اس رسی پر لگی ہوئی تھی وہ ایک ایک کر کے خود بخود کھلتی چلی گئی، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کی تلاوت ختم کی تب تک وہ 11 گرہیں اور جتنی بھی اس پتلے میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری باہر نکل چکی تھی۔ اب اس عمل کے ختم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش محسوس کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے ٹھیک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو لبید بن عاصم اور اس کی بہنوں کی کارسانی کا پتہ چلا تو سارے صحابہ کرام اس کو مارنے کے در پہ ہو گئے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ لیکن لبید بن عاصم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس نے اپنی اس نزیبہ حرکت کو تسلیم کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں کے خلاف اس طرح کے جادو ٹونے کرنا بہت ہی بری حرکت ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔